السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم۔ حاضرین حاضرات، سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، آج اور ابھی 25 جنوری 2024 14 رجب 1445 بروز جمعرات بعد ظہر، ایک خاص ٹاپک کے تحت آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے حضرت علی کے حوالے سے ولادت کا عنوان۔ گزشتہ بھی میں نے کئی موقعوں سے آپ سب سے کہا ہے کہ حضرت علی کی تاریخ کی تعین میں اختلاف ہے، اور یہ 14 وغیرہ کی جو تعین کی جاتی ہے یہ اہل سنت و جماعت میں متفقہ نہیں ہے، مگر چونکہ ہمارا مقصد شان علی بیان کرنا ہے، اور شان علی اس لیے بھی ہمیشہ اور ہر وقت بیان کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ ظاہر ہے جس کا تذکرہ نماز میں ہو، قرآن میں ہو، اس کے لیے تاریخ تو محتاج ہو سکتی ہے لیکن ذکر محتاج نہیں ہے۔ اس لیے میں نے بہت پہلے کتاب قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے لکھا تھا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ فاتح خیبر اور خیبر شکن، حل المشکلات، مشکل کشا، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان اقدس میں بغیر تاریخی اور تعینی نقطہ نظر کے بس خوشاں چینی کرتے ہوئے، کیونکہ جن کا ذکر قرآن پاک میں ہو، جو قدیم قرآن ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، نہ مٹنے والا قرآن ہے، اس قرآن میں جب ذکر ہے تو اب تاریخ کے حوالے سے نہیں، لیکن جب غیروں کی من گھڑت اور بے تکی باتیں، میں اس لیے یہ بات بول رہا ہوں چونکہ جب علی قرآن میں ہے تو اب تاریخ وغیرہ کے حوالے سے، سیر وغیرہ کے حوالے سے، تواریخ کی کتب سے ان کی شان کو پیش کرنا یہ خود کی حرمہ نصیبی ہے، اور ظاہر ہے جو خدا کے عنوان میں ہو، جو خدا کے خطاب میں ہو، جو اللہ کے کلام میں ہو، اس کی شان اس نہج سے ہی بیان کرنا گویا کما حقہ بیان کرنے کی محنت اور کوشش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن اور اہل بیت میں جو چند آیتیں میں نے پیش کی تھیں، آج بھی آپ کی بزم خدمت میں، اور میرے بورڈ پر آپ نے شان علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو لکھ دیا ہے، خود میں نے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو کہ میں نے اس کتاب کے پیش لفظ میں ہی کہہ دیا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اہل بیت کی مدحت کا حق ادا کر دیا، بلکہ میں بالاذعان یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کے ذکر سے خود کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہونے کی راہ لی۔ جن کی عظمت کا چرچا قرآن میں، زبان حبیب رحمان میں، ان کی توصیف مجھ حقیر فقیر سے کیا ممکن ہے۔ بس میں اپنے حسین جذبات کا اظہار امام اہل سنت محدث بریلوی رحمہ اللہ کے ان 2 شعروں کے ذریعے سے محبان اہل بیت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس پہ حسین اور حسن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور چونکہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے خاص اہل بیت کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اور قرآن کی میں نے بہت ساری آیتیں اس میں پیش کی ہیں۔ مثلا پہلی آیت ہے
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सूरह बकरा आयत नंबर 2। ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। इस आयत करीमा से इतनी बात तो खुलकर समझ में आती है कि कुरान मजीद शुकुक व शुबहात से मतलब बिल्कुल बाला है। शुकुक व शुबहात ज़र्रा बराबर भी इसमें गुंजाइश नहीं। ज़ाहिर है कि उसके मिस्ताक़ात, उसके महमूलात यानी जो उसके अंदर मौजूद मजमून है, इसमें भी कोई शक नहीं। आइए देखते हैं कि कुरान मजीद अहले बैत के हवाले से किस तरह शक से बालातर और साफ शफाफ होकर इरशाद रहबरी फरमाता है। चुनांचे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 सूरह अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, फमन हाज्जक फीह मिन बअद मा जाअक इला आखिर आयत। तर्जुमा सुने फिर ए महबूब, जो तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत करें बाद इसके कि तुम्हें इल्म आ चुका, तो उनसे फरमा दो, आओ हम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जानें और तुम्हारी जानें, फिर मुबाहला करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। तीसरी आयत देखें, इन हाज़ा लहुल क़ससुल हक़, सूरह आल इमरान आयत नंबर 62, यही बेशक सच्चा बयान है। अब इसकी तशरीह सुनें। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के नसारा के वक्त को मुबाहला यानी आजिज़ी के साथ दुआ करने को बुलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गोद में उठाए हुए और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़े हुए निकले और हज़रत फातिमा और हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुमा आपके पीछे पीछे चल रहे थे और आप फरमा रहे थे, जब मैं दुआ करूं तो तुम सब आमीन कहना। ये देखकर नसारा के सरदार उसकुफ यानी पादरी, इनके जो आलिम होते हैं उनको उसकुफ कहा जाता, उन्होंने कहा कि ए नसारा की जमात, मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूँ, अगर वो अल्लाह से ये दुआ करें कि वो पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे तो अल्लाह पाक उनकी दुआ कबूल करके पहाड़ को अपनी जगह हटा देगा, अपनी जगह से हटा देगा। लिहाजा तुम उनसे मुबाहला न करो वरना तुम हलाक हो जाओगे और क़यामत तक रुए ज़मीन पर कोई ईसाई बाकी नहीं बचेगा। फिर उन्होंने जिज़िया देना कबूल कर लिया और अपने इलाके में वापस चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा व कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह का अज़ाब अहले नजरान के नज़दीक आ चुका था और अगर ये मुबाहला करते तो उन्हें बंदर और सूअर बना दिया जाता और उनकी वादी में आग भड़क उठती और अहले नजरान को मलिया मेट कर दिया जाता, हत्ता के दरख्तों पर परिंदे भी हलाक हो जाते और साल खत्म होने से पहले तमाम ईसाई फना के घाट उतार दिए जाते। हवाला सुने, तफसीरुल वसीत लिब्न हसन अली बिन अहमद वाहिदी निशापुरी मुतवफ़ी 458 हिजरी, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 444, मतबूआ दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत लेबनान, अल मुस्तदरक लिल हाकिम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 594, दलाइलुन नबुव्वा li अबी नुआइम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 298, तबरी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 482 478, अद-दुर्रुल मंसूर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 39 38 और 39, कंजुल उम्माल जिल्द 2 सफ़ा नंबर 380। कुरान मजीद की इस आयत में हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को अल्लाह पाक ने रसूल के बेटों में शुमार फरमाया। उसकी तारीफ में यह हदीस जो जामे तिरमिज़ी में है समात करें। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक रात किसी काम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, इस हाल में कि आपने किसी को चादर में लिया हुआ था जिसका मुझे पता नहीं चला। जब मैं अपने काम से फारिग हुआ तो मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने चादर में किसको लिया है? आपने चादर खोली तो आपने जानू पर हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा बैठे हुए थे देखा। आपने फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, सो तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और तू उससे भी मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करे। या अल्लाह, हुब्बे अहले बैत, हुब्बे मुस्तफ़ा, हुब्बे खुदा है तक़ाज़ाए कलामे रब, कलामे मुस्तफ़ा। आप जरा गौर करें कि इसमें क्या फरमाया गया। इन आयत में जहाँ बेटे हजरत हसन हुसैन को फरमाया गया, वहीं जान नफ्स फरमाया गया हजरत अली को। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33,
اسی طرح سورہ شورا کی آیت نمبر 23 جو مودت فی القربہ کی آیت ہے، اسی طرح سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 جو اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا اور حبیب اہل بیت کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، واہ میں ان سے پیار کرتا ہوں یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ سوچے جو خدا حبیب کی رضا چاہتا ہو اور حبیب اہل بیت کی رضا، علی فاطمہ حسن حسین کی رضا چاہتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیوں کر ان حضرات کی رضا نہیں چاہتے؟ اس لیے اس سے عقیدہ جو میں نے دیا اس کتاب میں کہ اہل بیت خصوصاً اصولاً جو علی فاطمہ حسن حسین ہیں، ان سے محبت کرنا اللہ کا محبوب بننا ہے۔ اسی طرح سورہ دہر آیت نمبر 7-8 میں دیکھیں جو منت کا عنوان ہے۔ اسی طرح میں بس اجمالی بتا رہا ہوں، علی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے مجھے نذران محبت۔ اسی طرح آیت نمبر سورہ دہر کی آیت نمبر 9 میں دیکھیں، اور اسی طرح سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 تا 23 میں حضرت تفسیر روح المعانی کے حوالے سے آپ دیکھیں جو اہل بیت کا ذکر ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ درود کی جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جو ہے کہ نبی نے جو اس آیت کی تفسیر میں فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو آل محمد میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصولاً حضرت علی فاطمہ حسن حسین ہیں، اور اس کا حوالہ بھی اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو بالخصوص دارقطنی وغیرہ، بخاری اور مسلم وغیرہ میں جب دیکھیں گے، بخاری میں حدیث نمبر 3189، مسلم میں 407۔ میں اجمالی پیش کر رہا ہوں، سمجھتے جائیں آپ۔ اور وہ تو مشہوری ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 154 میں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے انہیں مردانہ کہو، علی آج بھی زندہ ہے، ضرورت ہے کہ علی کو علی کی حیثیت سے پکارا جائے تو آج بھی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت تو اپنے بازو کے یوسفین شرف الدین بابا جو مطلب ان سے باقی بات کے ان کے غلاموں میں سے یہ اولیاء اللہ ہے، ان سے جب مدد اور استعانت اور استغاثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہوتا بھی ہے الحمدللہ، اگر خوش اخلاص اور اللہیت سے مانگے تو وہ تو مطلب صحابی بھی ہیں اور نبی کے چہیتے بھی ہیں اور اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں، کیا کہنا، ان کو اگر مشکل میں پکاریں گے یقیناً مشکل کشائی فرمائیں گے۔ سورہ آل عمران 169 دیکھیں آپ۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی 103 میں جو جامع ترمذی حدیث نمبر 3786 کے تحت باب مناقب اہل بیت النبی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سورہ آل عمران 103 میں سب دیکھیں گے تو علی کی شان آپ کو مکمل نظر آئے گی۔ آپ ذرا غور کریں سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں، جس نے رسول کو مانا اس نے خدا کو مانا، رسول کو مانا، اور رسول پیار سے محبت سے پیش آ رہے ہیں اہل بیت کے ساتھ، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اہل بیت کے ساتھ خصوصاً اصولاً علی فاطمہ حسن حسین کی جب بات آئے تو ان کے حوالے سے مکمل طور پر پازیٹیو ہونا ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ نبی نے جامع ترمذی حدیث نمبر 3789 احبو اہل بیت لحبی، میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرنا، کمال ہے۔ یعنی جو بھی محبت نبی کا دعویٰ کرے، عشق نبی کا دعویٰ کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت میں بھی سرگردہ ہو اور رطب اللسان ہو۔ ایک آیت جو حضرت علی ہی کی شان میں ہے پیش کر کے میں ختم کر دوں تاکہ آپ سب ہم سب الحمدللہ محظوظ ہوں شان علی میں اور شامل ہوں ذکر علی میں، اور اہل سنت و جماعت کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔ اور تعینی اور تاریخی نقطہ نظر سے میں آج پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ علی کی شان قرآن میں ہے، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ غیروں کی باتیں پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، تو اہل سنت و جماعت حق باتیں کیوں نہ، اور وہ قرآن کی باتیں ہیں۔ قرآن کوئی وقت اور تاریخ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری تاریخیں قرآن کی محتاج ہیں۔ ایک آیت جو صرف علی کی شان میں ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو عرضی سے پہلے صدقہ دے لو۔ اب ذرا اس میں دیکھیں، علی بن علقمہ انماری بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جب نازل ہوئی آیت کریمہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے لوگ 1 دینار صدقہ کریں گے؟ میں نے کہا وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا نصف دینار، پھر میں نے کہا وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے پوچھا پھر لوگ کس کی طاقت رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کچھ جاؤ کی۔ آپ نے فرمایا تم تو بہت زاہد ہو،
پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 13۔ ترجمہ، کیا تم اپنی عرضی سے پہلے صدقہ کرنے سے گھبرا گئے؟ حضرت علی نے فرمایا سنو، میری وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت سے تخفیف کر دی۔ ترمذی حدیث نمبر 3330۔ نیز حضرت علی سے یہ بھی مروی ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا، اور وہ یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12۔ الکشف والبیان جلد 9 صفحہ نمبر 261 262، دار احیاء التراث العربی۔ آخری بات کہہ کر کے مکمل کر دوں، حالانکہ یہ بس رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اس لیے ہم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو ہم پر لازم ہے کہ جو راضی ہو چکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جن کو اللہ نے راضی کر لیا ہے یا جن سے اللہ راضی ہے، یہ جن کو رضا حاصل ہے اللہ کی، ان سے ہم راضی ہوں۔ ظاہر ہے اللہ کی رضا والے انڈیکس میں جانے کے لیے جو پہلے سے اس میں موجود ہیں، ان کے نقش قدم، ان کے طرز زندگی، ان کی تمام روش کو جب تک نہیں اپنائیں گے آپ کو اس انڈیکس میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال آج جو ہم نے شان علی کے حوالے سے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے جو پیش کیا ہے، کوئی نئی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ آپ ہم سب پر لازم ہے کہ اہل بیت سے بالخصوص حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب سے آپ پازیٹیو رہیں، محبت رہیں، یہی ہمارا پیغام ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونقیں، بہاریں، رعنائیاں نصیب فرمائے۔ فاطمہ کی عفت، عزت اور ان کے صدقے